اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کا مطالعہ کریں گے، جس میں منافقین اور ان کے شیاطین کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب کبھی وہ ملتے ہیں، یعنی منافقین ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ واو جو ہے یہ حرف عاطفہ ہے، اس کا معنی اور یہ پچھلی آیت میں جو منافقین کی خصوصیات چلی آ رہی تھیں، انہی خصوصیات کو اس آیت میں جو منافقین کی خصوصیات ہیں ان سے لنک کرتا ہے۔ اذا ظرف زماں ہے، اس کا معنی ہے جب یا جب کبھی۔ لقو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، لیکن پیچھے چونکہ اذا آیا ہے تو اس کا ترجمہ حال میں کیا جا سکتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملتے ہیں، وہ یعنی منافقین ملتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے، اس کا معنی ہے ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں۔ یہ آمنو بھی فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، لیکن پیچھے اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی حال میں کیا جا سکتا ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، قالو بھی فعل ماضی ہے جس کا اصل معنی ہے انہوں نے کہا، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی حال میں کیا جا سکتا ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ منافقین کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، یہ بھی فعل ماضی ہے اور اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی حال میں کیا گیا ہے۔ تو جب منافقین مومنوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور اذا جب کبھی خلو وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں۔ الا حرف جر ہے، اس کا عام معنی تو ہوتا ہے کی طرف، لیکن یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں ترجمہ بن رہا ہے پاس۔ شیاطین ہم، شیاطین جو ہے یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیاطین ہم کا معنی ہے ان کے شیاطین، یا ان کے شیاطین ساتھی، یا ان کے شیاطین سرپرست یا لیڈر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب کبھی وہ تنہائی میں یا خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، یا اپنے شیاطین سرپرستوں کے پاس، یا اپنے شیاطین لیڈرز کے پاس، تو پھر قالو وہ کہتے ہیں، تو اس وقت یہ منافقین کہتے ہیں انا بے شک ہم۔ یہ انا جو ہے یہ انا اور نا دونوں کا مجموعہ ہے، اس کا معنی ہے بے شک ہم۔ معکم آپ کے ساتھ ہیں، ما کا معنی ساتھ، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر، اور انا معکم بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، ریسٹرکٹ کر دیتا ہے معنی کو، اس کا معنی ہے صرف۔ نحنو جمع متکلم ہے، اس کا معنی ہے ہم۔ انما نحنو ہم تو صرف مستہزئون مذاق کر رہے ہیں یا مذاق کرنے والے ہیں۔ تو مستہزئون جو ہے یہ اس میں فاعل ہے باب استفعال سے۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ منافقین تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، قالوا إِنَّ مَعَكُمْ تو ان کو کہتے ہیں کہ بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مومنین کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اپنے شیاطین کے پاس جب ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں مومنین سے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایسے لوگوں کی کمی نظر نہیں آتی کہ جو جس کے پاس ہوتے ہیں اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ ایک کے ساتھ ہوتے ہیں نہ دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو منافقانہ جو طرز عمل ہے یہ صرف کسی خاص زمان و مکان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر دور میں
منافقانہ طرز عمل والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ خصوصیت یہ بتائی ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیاطین ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں جو نئے افعال آئے ہیں ان میں ایک ہے لقو اور ایک ہے خلو، اور ایک جو نیا نون آیا ہے، اسم آیا ہے، وہ ہے شیاطین جو کہ شیطان کی جمع ہے، اور ایک اس میں فاعل نے آیا ہے مستہزئون۔ تو اب ہم یہ جو نئے الفاظ ہیں ان کو ذرا تفصیل سے ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ آج کی آیت میں جو فعل لقو آیا تھا اس کا جو مادہ ہے وہ ہے لام، کاف اور یا، اور اسے فعل ماضی واحد مذکر غائب بنتا ہے لاقیہ، اور مصدر ہے لقاؤن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے ملاقات ہونا، ملنا، آمنا سامنا ہونا، روبرو ہونا یا واسطہ پڑھنا۔ تو جب منافقین کا واسطہ پڑتا ہے مومنین سے، یا آمنا سامنا ہوتا ہے مومنین سے، یا وہ روبرو ہوتے ہیں، یا کبھی ملاقات ہوتی ہے چلتے چلتے، تو ان مومنین کو منافقین کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں آپ کی طرح۔ اس کے علاوہ جو لاقیہ ہے اس کا معنی تجربہ ہونا، تجربے سے گزرنا، کچھ جھیلنا، برداشت کرنا، دو چار ہونا یا مبتلا ہونا بھی ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ اتفاقاً مل جائے تو اس کو بھی لاقیہ یا لقا کہتے ہیں، کچھ پانا، وصول کرنا یا ہمکنار ہونا یا کسی چیز کا ادراک کرنا۔ لیکن اس آیت کے سیاق و سباق کے مطابق یہاں پہ جو معنی ہے وہ ملاقات ہونا، ملنا، آمنا سامنا ہونا، روبرو ہونا یا واسطہ پڑھنا ہے۔ اس آیت میں جو دوسرا نیا فعل آیا ہے وہ ہے خلو، اور اس کا مادہ ہے خا، لام اور واو۔ اس سے ماضی واحد مذکر غائب ہے خلا، اور مصدر ہے خلوون، خلاؤن یا خلوتن، اور اس کا معنی ہوتا ہے زمان یا مکان کا خالی ہونا یا فارغ ہونا۔ تو جو لفظ خالی ہے یا جو لفظ خلا ہے یا خلوت ہے وہ بھی خا، لام، واو مادہ سے بنا ہے۔ اور اس کے بعد جب الا پریپوزیشن آئے، جیسے اذا خلو الا شیاطینہم میں آیا ہے، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے تنہائی میں ہونا، اکیلے میں یا کسی کے ساتھ، خلوت میں ہونا۔ اور اگر یہ ورڈ بغیر کسی پریپوزیشن کے آئے تو اس کا ایک معنی گزر جانا یا گزرنا بھی ہوتا ہے، جیسے تل کا امتن قد خلت، وہ امت گزر گئی۔ اور اگر اس کے بعد پریپوزیشن لام آئے، جیسے یخلو لکم وجہ ابیکم میں یہ فعل استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کسی کے لیے مختص ہونا، وقف ہونا یا بلا شرکت غیر ہونا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہیں رہیں گے تو تمہارے ابا کی توجہ جو ہے وہ تمہارے لیے صرف خاص ہو جائے گی، مختص ہو جائے گی، وقف ہو جائے گی۔ تو یہ جو خا، لام، واو ہے، اس کے بعد پریپوزیشن اگر مختلف آئے تو معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو جو موجودہ آیت تھی اس میں لفظ آیا تھا خلو، اور اس کے بعد پریپوزیشن آئی تھی الا شیاطینہم، تو معنی بنا کہ جب وہ تنہائی میں یا خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ مستہزئون کا جو لفظ آیا تھا اس آیت میں، اس کا واحد ہوتا ہے مستہزئون، جو کہ اس میں فاعل ہے باب استفعال سے، اور مادہ ہے ہا، زا اور حمزہ۔ اس سے ماضی واحد مذکر غائب بنتا ہے استہزاء، اور مصدر بنتا ہے استہزاؤن، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر ہنسنا یا کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنانا یا کسی کی تضحیک کرنا، یا کسی کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا یا کسی کو سیریسلی نہ لینا۔ جو شیاطین کا لفظ آیا ہے اس آیت میں اس کا واحد ہوتا ہے شیطان، اور اس کا مادہ ہے شین، تا اور نون، اور اس سے فعل ماضی واحد مذکر غائب بنتا ہے شاتانہ، مضارع یشتنو اور مصدر شتون یا شتنن، اور اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے دور ہو جانا، حق سے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یا اللہ کے بتائے ہوئے مقصد
یا راستے سے روح گردانی کرنا یا اس کی مخالفت کرنا یا اس سے سرکشی کرنا۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ یہ لفظ شیطان ہے، اس کا مادہ شین یا تو ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور اس سے فعل ماضی ہوتا ہے شاتا اور مضارع یشیتو اور مصدر ہوتا ہے شیطن یا شیاتتن۔ اور اگر شیطان کا لفظ اس مادے سے سمجھا جائے تو اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے جلنا یا غصے سے سوختہ ہو جانا یا جل کر خاک ہو جانا یا برباد ہو جانا یا جلد بازی کرنا۔ اگر لفظ شیطان کے معنی مختلف لغات میں دیکھے جائیں تو جو مختلف معنی ملتے ہیں ان میں ایک تو معنی ڈیول یا سیٹن یا شیطانی ہے، اور اس کے علاوہ ایک معنی ہے کہ کوئی بھی قابل ملامت قوت جو انسان کو راہ حق سے دور کرے، روکے یا سرکشی، نافرمانی اور بغاوت پر اکسائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، اور حق و صداقت سے دوری یا سرکشی یا بغاوت کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو بھی شیطان کچھ لغات میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گندی، بدنما، قبیح یا بھیانک چیز کو بھی مجازن شیطان کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کچھ لغات میں معنی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معنی شیطان کا خطرناک سانپ بھی ملتا ہے، اور ایک معنی شدید غصہ یا کوئی آتشی چیز یا خطرناک چیز، اور اس کے علاوہ شدید پیاس کو بھی مجازن عربی زبان میں شیطان کہا جا سکتا ہے، کچھ لغات میں یہ معنی بھی ملتا ہے۔ شیطان کا کانسیپٹ چونکہ بڑا اہم ہے تو ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ لفظ شیطان کس کس طرح استعمال ہوا ہے۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 117 میں شیطان کی ایک صفت آئی ہے مریدن، جس کا معنی ہوتا ہے سرکش۔ اس طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 44 میں شیطان کی ایک صفت آئی ہے اسین یعنی نافرمان، اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 62 میں آیا ہے کہ شیطان ایک ایسی قوت ہے یا شیطان کی ایک صفت ہے کہ وہ جو راہ حق سے روک دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں ذکر ہوا ہے شیاطین الانس والجن کا، یعنی انسانوں اور جنوں کے شیطان یا انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ تو ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع ہے، تو قرآن مجید میں اگر غور سے دیکھا جائے تو شیطان کسی ایک ہی قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سے زیادہ قوتوں کے لیے شیاطین کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کو انس اور جن یعنی ہیومن بینگز اور انویزیبل بینگز دونوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جس میں شیاطین جمع کے لفظ کے طور پہ آیا ہے، جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 102، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71، 112 اور 121، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 اور 30، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 27، سورہ مریم کی آیت نمبر 68 اور 83، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 210 اور 221، سورہ الصفات کی آیت نمبر 65 اور سورۃ الملک کی آیت نمبر 5۔ تو بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جہاں پہ لفظ شیطان جمع کے سیغے میں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ شیطان کسی ایک اسپیسیفک ہستی یا قوت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ ایک سے زیادہ اینٹیٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انس اور جن دونوں کے ساتھ یہ منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو شیطان کا لفظ ہے وہ مختلف طرح سے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 19 میں حزب الشیطان کا ذکر ہوا ہے، یعنی شیطان کا گروہ۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان
هم الخاسرون۔ اسی طرح سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 27 میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں جو سرکش اور باغی لوگ جن کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع کا رکھا تھا اور جو ان کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے، ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 65 میں جو شجرۃ الزقوم کے خوشے ہیں ان کو کہا گیا ہے رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 میں شیطان کے مس کرنے کا ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور اس آیت سے کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ شیطان کا چونکہ ایک مطلب لغت کے اعتبار سے خطرناک سانپ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو شیطان کا مس کرنا ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 میں رجومن للشیاطین کا ذکر ہے، اور عربی میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رجمن یا رجومن جو ہے یہ گیس ورک کو یا پشین گوئیاں کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں یا اس علم کی بنا پہ جو گیس ورک کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا یا وہ ہوگا، ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ تو رجومن للشیاطین کا کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ جو پشین گوئیاں کرنے والے ہیں ان کے گیس ورکس، کہ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ بے شک ہم نے سب سے جو قریبی آسمانی کائنات ہے یا سماء دنیا ہے اس کو ہم نے چراغوں سے مزین فرما دیا ہے، اور ہم نے ان کو بنا دیا ہے شیطانوں کے لیے رجوم۔ تو یہاں پہ ایک ممکن معنی جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پشین گوئیاں کرنے والوں کے لیے گیس ورک کرنے کا ایک سورس بنا دیا ہے جس کی بنا پہ لوگ ستاروں کے علم کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ کن لوگوں کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن مجید میں ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست یا سرپرست جو ایمان نہیں رکھتے، تو جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کے دوست یا سرپرست بن جاتے ہیں شیاطین، شیطان کی جمع، یہاں جمع کے صیغے میں استعمال ہوا لفظ۔ اسی طرح سورۃ مریم کی آیت نمبر 83 میں آیا ہے کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ کافروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ الم ترى ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے، تؤزهم عزا، اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 221 اور 222 میں آیا ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بھی جھوٹا اور بد کردار ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظ شیاطین آیا ہے جمع کا، کہ جھوٹے اور بد کردار لوگوں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ تو جھوٹ اور بد کرداری سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ کہ شیطان کا نزول ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 میں آیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا، من یاشو عن ذکر الرحمن، تو پھر کیا ہوگا؟ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہمنشیں ہوگا۔ تو جو بھی شخص اللہ کے ذکر سے چشم پوشی کرتا ہے یا اس سے غافل ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی شیطان ایک ساتھی اور ہم نشین کے طور پہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے، اس کی بھی کچھ مثالیں قرآن مجید سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں آیا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے اِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر،
کہ جو شیطان ہے وہ فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں آیا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 میں ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی یا فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ صحیح رستے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں آیا ہے کہ جو شیاطین الانس والجن ہوتے ہیں وہ یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے پتہ چلتا ہے کہ صرف شیطان ہی نہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی جو ہے وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو انسان کا اپنا نفس بھی اس کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، تو صرف شیطان ہی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، امارۃ، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ تو یہ جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ صرف شیطان ہی نہیں دیتا، انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ بھی انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ تو ہم ہر اپنے برے عمل کے لیے شیطان کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ انسان کا اپنا نفس جو اس کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور انسان کا اپنا نفس جو اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، بہت زیادہ حکم دیتا رہتا ہے، امارۃ بالسوء، وہ نفس جو ہے انسان کا وہ خود بھی ذمہ دار ہوتا ہے انسان کی برائی کا۔ تو ہر چیز شیطان کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا ہے کہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت شیطان کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کر لی۔ تو جو انسان بھی شیطان کی دعوت قبول کر لے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا اپنے اعمال کے نتائج کا۔ تو شیطان فیصلے کے وقت یہ کہے گا کہ اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے ملک بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے الہ کی، بن شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، وہ خناس جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور الناس انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی انویزیبل بینگ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ہیومن بینگز میں سے بھی ہو سکتا ہے۔
اور سورۃ فصلت کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔